میں اندھیرے میں آنکھیں گاڑے بارش کا شور سنتا رہا جس کی شدت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان اپنا دامن آج ہی خالی کر کے دم لے گا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، پانی کے لیے کہیں دور جانے کی صورت ہی کہاں تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی اوک بنا کر غار کے تھانے سے باہر قدم رکھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ قدرتی برتن پانی سے بھر گیا۔ میں نے پانی پیا اور واپس اپنی خوابگاہ میں لوٹ آیا۔ رات کا بقیہ حصہ کروٹیں بدلتے اور سوچتے گزرا۔ ڈاکٹر صنم، چچا مہرداد، مہرا اور جواد میرے واپس نہ لوٹنے سے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ اس بدبخت افضل کا خدا جانے کیا حال ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر صنم اور دیگر لوگ اس کی سختی سے نگرانی کر رہے ہوں گے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اس کی طرف سے غفلت برتنے کا نتیجہ کتنا خطرناک نکل سکتا ہے۔ میں اس خبیث کی سازش کا شکار ہو کر ملک کریم، مرزا اور صدیقی جیسے قابل اعتماد ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کون جانے وہ زندہ بھی تھے کہ ان قاتلوں کی بربریت کا نشانہ بن گئے تھے۔ میں پوری طرح بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ سردار شاہ مراد کی سازشوں کا جال میری توقع سے زیادہ وسیع اور مضبوط ثابت ہوا تھا۔ بلوچستان کی سرزمین کو وہ نہ جانے کس مصرف میں لانے والا تھا۔ میں گویا فولادی دیوار سے ٹکر مار رہا تھا۔ میں اس کے خلاف کوئی بھی کارگر قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مجھے اپنی جان بچا کر بھاگنے سے فرصت ملتی تبھی کچھ کرتا۔ میں صبح سویرے غار سے باہر نکلا تو بارش کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ میں نے ایک انگڑائی لے کر خشک برساتی نالے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ اس کے ساتھ ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس جگہ رات تک خشک ریتیلا میدان تھا وہاں ایک شوریدہ سر ندی رواں تواں تھی جس کے طوفانی تپیڑے چٹانوں سے ٹکرا کر جھاگ اڑا رہے تھے۔ سخت بارش کے باعث وہ برساتی نالہ ایک منہ زور دریا بن چکا تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ مقامی زبان میں صورتحال کو نئے آ جانا کہتے ہیں۔ نئے کی تباہ کاریاں اس علاقے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس ناگہانی سیلابی ریلے کے باعث میں کم از کم عارضی طور پر تو اس غار میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر بارش کا سلسلہ اسی زور و شور سے جاری رہتا تو نئے کا زور ٹوٹنے میں کئی روز لگ سکتے تھے۔ تب تک مجھے خوش خوراک کے اسی مختصر سے ذخیرے پر گزارا کرنا تھا۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے تیار کر لیا۔ میں پورے 3 روز اس غار کا قیدی بنا رہا۔ تیسرے روز بارش تھم گئی۔ اس کے ساتھ نئے کی بلاخیزی میں کمی آنے لگی۔ پھر رفتہ رفتہ پانی کے ریل دم توڑ گئے۔ پانی کی سطح میں نہایت تیزی سے کمی آئی اور شام تک پانی پہلے پایاب اور پھر سطح زمین کو گیلا کرنے تک محدود ہو گیا۔ برساتی نالہ ایک بار پھر ریتلی راہ گزر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چوتھے دن میں اپنی پناہ گاہ چھوڑنے پر غور کر رہا تھا کہ میں نے کسی انسان کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری تمام حسیات کانوں میں سمٹ آئی تھیں۔ کوئی ایک بار پھر چیخا۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے میرا فرزی نام ذوالفقار علی شاہ پکارا ہو۔ میرے وجود میں اضطراب کی لہر توڑ گئی۔ وہ کون ہے جو میرے تعاقب میں اس دور افتادہ غار تک آ پہنچا ہے؟ فقیر بابا کے علاوہ تو اس ٹھکانے سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ کیا فقیر بابا؟ ذوالفقار علی شاہ، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اس بار آواز خاصی واضح تھی اور میرے لیے نامانوس بھی نہیں تھی۔ میں خضر خان ہوں ذوالفقار، اگر تم غار میں موجود ہو تو باہر نکل آؤ، ہم تمہیں ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ خضر خان کی آواز پہچاننے میں میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اگلے لمحے میں غار سے نکل کر کھلی جگہ پہنچ چکا تھا۔ خضر خان نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ذوالفقار، جلدی سے نیچے اتر آؤ، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے۔ نئے کا نیا ریلا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ سنا ہے اوپر کے پہاڑوں میں دوبارہ بارش شروع ہو چکی ہے۔ تبھی میں نے فقیر بابا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کا مختصر سا وجود خضر خان کے لمبے چوڑے جستے کی آڑ میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ میں برق رفتاری سے نیچے اترنے لگا۔ اس کوشش میں کئی بار لڑکھڑایا، نکیلے پتھروں سے کھروچیں کھائیں، حتیٰ کہ ایک بار تو ایک گہرے گڑھے میں گرتے گرتے بچا۔ خضر خان واہیانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو ذوالفقار بھائی؟ بابا بتا رہے تھے کہ پولیس والوں نے تم پر کلاشنکوف سے فائرنگ کی تھی۔ بس اللہ کی ذات ہی بچانے والی ہے خضر بھائی، ورنہ انہوں نے مجھے شکار کرنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، میں نے کہا۔ سردار خضر خان نے مجھے اپنی لینڈ کروزر کی درمیانی سیٹوں پر دبک کر لیٹ جانے کی ہدایت کی اور گاڑی چلا دی۔ پولیس والوں نے قصبے میں خوب اودم مچایا تھا۔ بابا تو خیر اپنی ضعیفی کے سبب کچھ رعایت کے قابل ٹھہرے، لیکن بیچارے غلام رسول کو تو انہوں نے کھال ادھیڑ کر رکھتی تھی۔ اگر بارش تیز نہ ہو جاتی اور سیلاب کے ریلے راستے مخدوش نہ کر دیتے تو وہ تمہاری تلاش میں یہاں کا ہر کونا کونا کھنگال ڈالتے۔ سردار خضر خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر پلٹ کر اشک بار نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، پولیس والوں کا دعویٰ ہے کہ تم وہی ہو جس نے سردار شاہ مراد کے بیٹے رتا سائی کو زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی تم وہی سیف داد خان ہو جس نے پورے سخی سرور کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ یہ میرے لیے بے حد کٹھن مرحلہ تھا۔ میں اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی تقریباً پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی تھی۔
वैसे भी खिजर खान जैसे मुखलिस और मेहरबान शख्स को धोखा देने की कोशिश मुझे अपनी नजरों में गिरा देती। हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ खिजर भाई। मेरी किस्मत मुझे घेर कर एक बार फिर इसी शिकारगाह में ले आई है। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है मेरे भाई। अब यहाँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकता। जब तक मेरे सीने में सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, सरदार शाह मुराद और उसके पालतू कुत्ते तुम्हारे साये को भी नहीं छू सकते। मैं सरदार शाह मुराद और उसके खबीस बेटे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इनमें इंसानियत की कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। रत्ता साई ने यकीनन तुम्हें किसी ज्यादती का निशाना बनाया होगा। वो अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे किसी बेबस हिरन की तरह शिकार करना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इन संगलास पहाड़ों में अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरूं और वो और उसके साथी मुझ पर चांद मारी की मशक करें। लेकिन मैंने ये जिल्लत भरी मौत कबूल करने से इनकार कर दिया। शाबाश, मुझे तुम इसीलिए अच्छे लगे थे कि तुम मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत रखते हो। अब तुम खुद को अच्छी तरह छुपा लो, हम कस्बे की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। तुमसे तफसीली बात अपने ठिकाने पर चलकर होगी, खिजर खान ने कहा। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर आगे बढ़ती रही और फिर कुछ देर बाद ठहर गई। आओ भाई जुल्फकार, हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब खतरे की कोई बात नहीं है, खिजर खान ने कहा। गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के अहाते में मौजूद थी। खिजर खान के कई कारिंदे गाड़ी को घेरे खड़े थे। अमजद खान, ठीक ठाक है ना? खिजर खान ने एक तवील कामत और भारी भरकम मलेशिया पोश से पूछा। कस्बे की क्या खबरें हैं? सब ठीक ठाक है साईं। पुलिस वाले भी सब्र करके बैठ गए हैं। इनका ख्याल है मफरूर बंदा बारिश में घिर कर मर खप गया होगा। सरदार शाह मुराद का करिंदा भी हौसला हार बैठा है। उसने शाह मुराद के मतलूबा बंदे का जो हुलिया बताया है। पुलिस के मुखबर के मुताबिक मफरूर उससे खासा मुख्तलिफ था। अब पुलिस को यह परेशानी है कि अगर मफरूर इनका मतलूबा बंदा नहीं था तो वह अपनी जिंदगी खतरे में डालकर फरार क्यों हुआ। अमजद खान ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने बंदों को होशियार रखो, हम पर किसी वक्त भी धावा बोला जा सकता है। हो सकता है ये जगह भी इनकी नजरों में हो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैं तुम्हें जानबूझ कर घर लेकर नहीं गया। वहां की निस्बत ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा महफूज पनाह है। वो मुझे और फकीर बाबा को अपने साथ ही आरामदेह कमरे में ले आया। हाँ, तुम तफसील से बताओ कि यह चक्कर शुरू कैसे हुआ। चक्कर तो लंबा है खिजर भाई, और खतरनाक भी। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है जो इससे पहले नहीं बताया, क्योंकि वो मुनासिब वक्त नहीं था। हाँ तो बताओ ना, तमहीद बांधने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा हर राज मेरे सीने में महफूज रहेगा। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं। मुझे आप पर इतना ही एतबार है जितना खुद पर। तभी तो मैंने बाबा को आपके पास जाने की हिदायत की थी। मैंने खिजर खान का हाथ करमजोशी से थाम कर कहा। इनकी जुबानी सारी सूरत हाल सुनकर मैं तो परेशान हो गया था। तुम्हारे फरार होने में कामयाबी की इत्तला मिली तो कुछ इत्मीनान हुआ। फिर इन्होंने ये बताकर मेरी परेशानी मजीद कम कर दी कि ये जानते हैं तुम कहाँ पनाह हासिल करोगे और वो बहुत महफूज जगह है। वैसे तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है? चलो ऐसा करते हैं कि तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें खाने के दौरान होंगी। अमरीन अपने घर गई हुई है, चुनांचे आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। खिजर खान ने मेरे लिए एक उम्दा शलवार सूट का इंतजाम कर दिया था। मैं गुसल खाने में घुस गया और देर तक नहाता रहा। इस दौरान में मैंने बचे कुछ मेकअप से भी निजात हासिल कर ली थी। गुसल खाने से बाहर आया तो खाना लग चुका था। मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम और खतरनाक हैं। सरदार शाह मुराद से मेरी महज जाती दुश्मनी नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा संगीन है। खिजर खान ने मुझे चंद लम्हों के लिए खामोश रहने का इशारा किया, फिर उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने वाकयात को जहन में यकजा करके अपनी दास्ताने हयात की इब्तदा की। मेरा तल्ख तुन बचपन जब मेरे कानों में मेरी माँ के हवाले से तानों की सूरत में पिघला हुआ सीसा ऊंडेला जाता था। नफरत की आनियों के तपेड़े सहते हुए नौजवानी की दहलीज पर कदम रखना, आतिशो अहन से जोर आजमाई करते करते सरदार शाह मुराद के बेटे सरदार शाह मुराद उर्फ रत्ता साई की फिरौनियत की जद में आना और फिर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में सरदार शाह मुराद को अपना जानी दुश्मन बना देना। सखी सरवर के संगलास पहाड़ी सिलसिले में सरदार शाह मुराद के कारिंदों से कूनी आंख मचोली और उसके बाद के हालात की जंजीर में गिरफ्तार होकर मुल्तान पहुंचा। सरदार शाह मुराद के गद्दार वतन होने का इंकशाफ, कौमी सलामती के खुफिया इदारे के एहलकारों से साबका पढ़ना, इनके हमरा डेरा गाजी खान वापसी और जान बचाने की सख्त जिदोजहद, भारतीय एजेंटों से टकराव, गर्ज के मैंने सरदार खिजर खान को सब कुछ सच सच बता दिया। इनमें से ज्यादातर वाकयात फकीर बाबा के इल्म में भी नहीं थे, लिहाजा वो भी खिजर खान के हमरा हैरत व आमेज इन्हिमाक से सब कुछ सुनता रहा। हत्तुल इम्कान इख्तिसार से काम लेने के बावजूद मेरी कहानी खासे तवील वक्त पर मोहित साबित हुई। मैंने अपनी विपता सुना दी, लेकिन खिजर खान की महवियत खासी देर में टूटी। अगर मैं तुम्हारे बताए हुए चंद वाकयात से आगाह न होता और कुछ वक्त तुम्हारे साथ न गुजार चुका होता तो मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। बिलाखिर उसने गहरी सांस भर के कहा, मुझे तो ये दास्तान तिलिस्म होशरुबा महसूस होती है। मेरा जहन ये तस्लीम करने को आमादा नहीं कि ये सब तुम तने तनहा भुगत चुके हो और अभी तक जिंदा सलामत हो।
سردار شاہ مراد کے بیٹے پر جو گزری وہ میرے علم میں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب سیف تاد خان عرف سیف نامی نوجوان کا کیا دھرا ہے۔ سردار شاہ مراد کے کالے دھندے بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ غدار وطن اور دشمن ملک کا اعلیٰ کار بھی ہے۔ اب میں صحیح معنوں میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم کتنے سنگین خطرات کے زد میں ہو۔ جی ہاں، اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان خطرات کا رخ آپ کی طرف پھرتے دیر نہیں لگے گی۔ میں سردار شاہ مراد کے کرندوں کے سامنے خود کو آپ کا رشتہ دار ظاہر کر چکا ہوں۔ اس کی تم فکر نہ کرو، خضر خان نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ شاہ مراد خواہ کتنا بھی طاقتور اور خطرناک ہو، اسے میری طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے درجنوں مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ میں اس کے ہر حربے کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے نوبت یہاں تک نہ ہی پہنچے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب پس پردہ رہ کر میرے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو سکیں گے، میں نے کہا۔ سیف صحیح کہہ رہا ہے سردار سائیں، فقیر بابا نے میری تائید کی۔ سردار شاہ مراد سے براہ راست ٹکراؤ ہمارے لیے بے فائدہ ثابت ہوگا۔ ہمیں اس کی سازشوں کا جال جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور یہ طاقت سے نہیں بلکہ درست حکمت عملی سے ممکن ہے۔ سردار شاہ مراد پر یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ سیفل کو آپ کی پشت پناہی حاصل ہے، لہذا آپ اس معاملے میں اس وقت تک براہ راست ملوث ہونے سے گریز کریں جب تک ایسا ناگزیر وقت نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویسے اس بات سے آپ بے فکر رہیں کہ آپ کے معاملے میں میری شرکت کسی بھی طرح ثابت ہو سکتی ہے، خضر خان نے کہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ مجھے شاہ مراد کے کرندوں کی نظر سے بچا کر لورا لائی بھجوا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم وہاں اکیلے جا کر کیا کر سکتے ہو؟ وہ تو شاید تمہارے لیے بالکل اجنبی شہر ہے۔ میں مسلسل سوچ بچار کے باوجود یہ سمجھنے میں ناکام رہا ہوں کہ سردار شاہ مراد نے بلوچستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز کیوں بنا لیا ہے۔ میں لورا لائی جا کر اس سازش کی سن کو لینا چاہتا ہوں جو شاہ مراد پروان چڑھا رہا ہے۔ لورا رائی میں شاہ مراد کی ٹرک کمپنی کے اڈے پر میرا ایک قابل اعتماد ساتھی مینو استاد موجود ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے اس سازش کے بارے میں معلومات مہیا کر سکتا ہے۔ وہ لورا لائی میں میرا منتظر ہوگا۔ بالفرض میں لورا لائی میں اس سازش کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تو میں وہاں سے کوئٹہ چلا جاؤں گا جہاں شاہ مراد نے مستقل ڈیرا جما رکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تنہ تنہا یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ اس کام میں کچھ نہ کچھ مدد تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں بلوچستان روانہ کرنے کے ساتھ ہی میں ملتان چلا جاتا ہوں اور قومی سلامتی کے ادارے کی ملتان میں قائم مرکز پر موجود سرکردہ افراد سے مل کر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ میں صدیقی اور مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو وہ میری بات پر ضرور توجہ دیں گے۔ اس طرح شاہ مراد پر گرفت کرنے کی ذمہ داری صرف تم تک محدود نہیں رہے گی۔ صورتحال اتنی نازک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم اپنے مقصد میں ناکام رہے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں اسلام آباد بھی جا سکتا ہوں۔ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے میرے بچ نکلنے کے بعد آپ شاہ مراد کی نظر میں مشکوک ٹھہریں گے اور وہ آپ کی نقل و حرکت کی نگرانی شروع کرا دے گا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی صورتحال نہیں، بالفرض ایسا ہے بھی تو وہ شوق سے میری نگرانی کرائے۔ میں اپنے سسرال جاؤں گا، پھر اس انداز میں وہاں سے نکلوں گا کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی۔ ایک بار پوری صورتحال ذمہ دار افسران کے علم میں آ جائے، اس کے بعد شاہ مراد میرے خلاف کوئی کارروائی کرے بھی تو لا حاصل ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈی جی خان میں ڈاکٹر صنم کے گھر میں مقید بھارتی ایجنٹ افضل کا کیا بنے گا؟ اگر وہ زبان کھول دے تو ہمیں بے حد کارآمد معلومات مل سکتی ہے، میں نے کہا۔ اس کی زبان کھلوانے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، فقیر بابا نے مستحکم لہجے میں کہا۔ سیفل تم لورا لائی جا کر اپنا فرض نبھاؤ، میں ڈی جی خان جاتا ہوں۔ سردار سائیں آپ صرف 3 دن میرا انتظار کریں، میں آپ کو اپنی کامیابی یا ناکامی کی خبر سناؤں گا۔ اس کے بعد آپ خواہ ملتان جائیں یا اسلام آباد۔ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو میں آپ کی واپسی کے بعد ہی یہاں سے روانہ ہوں گا۔ آپ کل صبح ڈی جی خان روانہ ہو جائیں، سیفل کو میں پرسوں الصبح لورا لائی روانہ کر دوں گا۔ میرا خیال ہے یہی سب سے بہتر صورتحال ہے خضر بھائی۔ اگر آپ خفیہ ادارے کے ذمہ داروں کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں میرے گاؤں کے حق میں واقع گھنے جنگل کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ مرزا اور صدیقی وہیں پر اسرار انداز میں غائب ہوئے تھے۔ اس جنگل میں شاہ مراد کا کوئی ایسا خطرناک ٹھکانہ موجود ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ انہیں زخمی بھارتی جاسوسہ ندا کے بارے میں بھی بتائیے گا، ہو سکتا ہے وہ اسپتالوں کا جائزہ لے کر اس کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ افضل کو تو وہ پہلی فرصت میں اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں گے ہی۔ خدا کرے ہم اپنے مقاصد پانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ اب آپ دونوں گپ شپ کریں، میں قصبے کی صورتحال کا پتہ لگا کر واپس آتا ہوں۔ مجھے دیر ہو جائے تو آپ دونوں سو جائیے گا، انشاءاللہ صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ بابا آپ صبح کی پہلی بس سے ڈی جی خان کی تیاری کر لیں۔ مجھے کیا تیاری کرنی ہے سائیں؟ اپنے وجود کے علاوہ میں کوئی بوجھ اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ سردار خضر خان کے جانے کے بعد فقیر بابا اور میں رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے فقیر بابا سے پوچھا کہ اسے تشدد کا نشانہ بنا کر مرنے کے لیے نہر کنارے پھینک جانے والے کون لوگ تھے۔ فقیر بابا نے بتایا، اکرام عرف اکی کی قید سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کے دوران میرے ہاتھوں جو 2 آدمی زخمی ہوئے تھے
وہ میرے خلاف دل میں زبردست کینہ رکھتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو مجھے کچا چبا جاتے۔ البتہ اکی نے تمہارے ملتان روانہ ہونے کے بعد مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا تھا۔ جب تم نے ملتان پہنچ کر شیطان صرف ڈاکٹر رفاقت کو قتل کر دیا تو اکی نے حسب وعدہ مجھے آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی میں برکت علی کی حویلی سے چند فرلانگ دور پہنچا، اکی کے ان دونوں کارندوں نے اپنے 4-5 ساتھیوں کے ہمراہ مجھے گھیر لیا۔ میں نے اپنی سی بہت کوشش کی، لیکن سر پر پڑنے والی رائفل کے بٹ کی ضرب نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے اور سخت تشدد کرنے کے بعد مردہ سمجھ کر نہر میں پھینک دیا۔ اور تو یہ ان درندوں کی کارستانی تھی۔ خیر وقت آنے دو، انہیں اپنی خباثت کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ فقیر بابا نے میرے شانے پر تھپکی دے کر میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں پھر سوچنا، پہلے موجودہ صورتحال پر توجہ دو۔ مجھے یہ فکر ہے کہ اپنی اصل صورت کے ساتھ کہیں تم پہچان نہ لیے جاؤ۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا حلیہ کسی حد تک تبدیل کر دوں۔ یہ کام تو اب میں بھی خاصے بہتر انداز میں کر سکتا ہوں۔ البتہ مجھے چند اشیاء کی ضرورت پڑے گی جو ڈیرہ غازی خان شہری ہی سے مل سکیں گی۔ میں اس سلسلے میں سردار خضر خان سے بات کروں گا۔ خضر خان سے صبح ناشتے پر ملاقات ہوئی۔ اس نے فقیر بابا کو شہر جانے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ میں نے اسے میک اپ کے سامان کے بارے میں بات کی۔ تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی فہرست بنا کر مجھے دے دو، میں اپنے ایک بندے کو بابا کے ساتھ شہر بھیج دیتا ہوں۔ وہ بابا کو ڈاکٹر صنم کے گھر پہنچائے گا اور بعد میں بازار سے یہ سارا سامان خرید کر شام کو واپس لوٹائے گا۔ وہ تمہاری روانگی کے سلسلے میں بھی میرا پیغام ایک اہم بندے تک پہنچائے گا۔ میں نے مطلوبہ سامان کی فہرست بنا کر خضر خان کے حوالے کر دی۔ کچھ دیر بعد فقیر بابا ڈی جی خان کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام تک کا وقت میں نے وہیں خضر خان کے ساتھ گزارا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سے مستفید کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بہت عزیز دوست نعمت شیخ کوئٹہ میں رہتا ہے۔ کوئٹہ پہنچنے پر اگر مجھے ضرورت محسوس ہو تو میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ میں اس پر اسی طرح اعتماد کر سکتا ہوں جس طرح میں خضر خان پر کر سکتا ہوں۔ خضر خان نے اپنے دوست کے نام ہی خط لکھ کر میرے حوالے کر دیا اور اس کے گھر کا پتہ بھی مجھے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا۔ شام ڈھلے خضر خان کا کارندہ شہر سے لوٹ آیا۔ وہ میرا مطلوبہ سامان لے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ فقیر بابا بخیریت ڈاکٹر صنم کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اس نے خضر خان کا پیغام بھی پہنچا دیا تھا۔ خضر خان نے مطمئن لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ تمہیں جو تیاریاں کرنا ہیں ابھی کر لو، تمہیں کل علل صبح لورالائی روانہ ہونا ہے۔ خضر خان کے جاتے ہی میں اپنی شکل و صورت اور حلیوں کو ایک نیا روپ دینے میں مشغول ہو گیا۔ میرا شیو بڑھ کر داڑھی مونچھوں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے داڑھی تو صاف کر دی، البتہ مونچھیں رہنے دی۔ سر کے بال خاصے لمبے ہو چلے تھے۔ میں نے خاص کیمیکل سے رنگ کر انہیں سیاہ سے سنہری مائل پھورا بنا دیا۔ اپنی مونچھوں اور بھووں کو بھی میں نے اسی رنگ میں رنگ دیا۔ صرف اس کاروائی سے میری شکل و صورت میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی ناک میں اسپرنگ چڑھا کر ناک کی ساخت میں تبدیلی پیدا کر کے اپنی شناخت مزید بدل ڈالی۔ میں نے اپنی رنگت میں بھی سرخی کی جھلک پیدا کر دی۔ میں اپنی اس کوشش سے خاصی حد تک مطمئن تھا۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ میں اس روپ میں بد شکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نیند کے آغوش میں پہنچے بامشکل 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ خضر خان نے مجھے جگا دیا۔ لورالائی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ میرے بھائی، اس نے میری کارکردگی کا ستائش آمیز نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم نے نہایت ہنرمندی سے اپنی شکل و صورت میں تبدیلی کی، اب تمہیں آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ آؤ جلدی سے ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمہیں ایک تھکا دینے والے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ناشتے کے بعد خضر خان نے ایک چھوٹا بیگ اور ایک عدد نفیس روسی ٹی پستول ماں اضافی میگزین میرے حوالے کر دیا۔ بیگ میں غالباً میرے پہننے کے لیے کپڑے رہے ہوں گے۔ ابھی صبح کا اجالا نمودار نہیں ہوا تھا۔ خضر خان مجھے ساتھ لے کر اپنی لینڈ کروزر میں جا بیٹھا۔ میں خود کو بے حد مطمئن اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ پستول کا لمس مجھے تحفظ کی ٹھنڈک مہیا کر رہا تھا۔ لینڈ کروزر پتھریلے راستے پر تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی، پھر گھاٹی میں پہنچ کر ٹھہر گئی۔ سردار خضر خان بے چینی سے کسی کا منتظر تھا۔